بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مظالم میں سے بدترین ظلم یہ ہے کہ آپ ایسے شخص پر برائی کا ٹھپا لگائیں جو مشہور ہی اپنی نیکی کی وجہ سے ہو۔ ہر شخص دو طرح سے آزمایا جاتا ہے، عافیت کے ساتھ کہ اس کے شکر کا امتحان ہو، اور مصیبت کے ساتھ کہ اس کے صبر کا امتحان ہو۔ محنت کرنے والے کو کبھی بھی ناکامی کا سامنا نہیں کرنا پڑتا۔ اپنے کام کے ساتھ مخلص ہو جائیں، پھر دیکھیں کہ وہ کام آپ سے کیسے کام لیتا ہے اور کیسے آپ کو اس کا انعام دیتا ہے۔ سلف صالحین ناپسند کرتے تھے کہ کسی بندے پر مکمل دن گزر جائے اور وہ مصحف قرآن مجید نہ کھولے۔ امام ابو حازم رحمۃ اللہ علیہ سے کہا گیا، اے ابو حازم، آپ کا مال کیا ہے؟ فرمایا، اللہ تعالیٰ پر میرا بھروسہ کرنا اور جو کچھ بھی لوگوں کے ہاتھوں میں ہے اس سے میرا نا امید ہونا۔ مرد کے دل سے خوبصورت ترین عورت بھی اپنی بدزبانی سے نکل جاتی ہے۔ صرف خوبصورت ہی نہیں، اگر حور بھی زمین پہ آگے بدتمیزی کر جائے تو دل سے یوں نکل جائے جیسے اس کا کوئی وجود نہیں۔ حسن اخلاق رشتہ داری تعلق میں پہلے نمبر پہ ہے۔ انسان کو مامون الجانب ہونا چاہیے، یعنی جو اس کے قریب آنا چاہے وہ آ سکے اور جو دور جانا چاہے وہ جا سکے۔ قریب ہونے والے کو تحفظات ہوں، نہ دور ہونے والے کو خطرات۔ پیچیدگیوں، گھنڈیوں اور پہیلیوں سے پاک روح، کینہ پالنے، راز کھولنے، بدلہ لینے سے ناواقف دل، مروہ بالخیر کی تصویر۔ لوگ امن امان سے اس کی زندگی میں آئیں اور خیریت و سلامتی سے چلے جائیں۔ زندگی ایک کمزور ڈور کی مانند ہے جو کسی بھی وقت ٹوٹ سکتی ہے۔ جو مختصر گھڑیاں ہمیں نصیب ہیں، کوشش کریں کہ انہیں اس شاندار انداز میں استعمال کریں کہ ہماری دنیا اور آخرت دونوں سنور جائیں۔ اے اللہ، ہمیں برے اخلاق، برے اعمال، بری خواہشات اور بری بیماریوں سے تیری پناہ میں آتے ہیں۔ ہمیں شر اور حسد سے محفوظ فرما، آمین۔ اچھے لوگوں میں بری عادتیں نہیں ہوتی اور بری عادتوں والے اچھے نہیں ہوتے۔ زیادہ کمانا قابلیت ہے تو طوائفوں کو برا کیوں کہا جاتا ہے؟ تعلیم کاروبار ہو گئی اور علم اٹھ گیا۔ بڑے اسکول، بڑے کالج، بڑی یونیورسٹی، سب بڑا ہو گیا اور انسان چھوٹا۔ انسانی بال سے لے کر مریخ تک کی معلومات رکھنے والا انسان اپنے ساتھ بیٹھے انسان کو مسکرا کر دیکھنے سے گھبراتا ہے۔ محبت تقسیم کرنی تھی اور دکھ چرانا تھا، ہم نے محبت چرا لی اور دکھ تقسیم کر رہے ہیں۔ ساتھ دینے والا کبھی اکیلا نہیں رہتا اور ساتھ چھوڑنے والے کے ساتھ کبھی کوئی نہیں ہوتا۔ کچھ چراغ دیر تک جلتے ہیں لیکن بجھتے ہیں تو مکمل بجھتے ہیں۔ کچھ چراغ جلدی بجھ جاتے ہیں لیکن رات بھر دھواں دیتے ہیں۔ ہتھیلی کی لکیریں مستقبل بتاتی ہیں اور پیشانی کی حال۔ ایک ترک شہری کا کہنا ہے، مالک مکان نے کرایہ بڑھا دیا اور میرے پاس گنجائش نہیں تھی، اس لیے 3 دن پہلے مجھے گھر سے نکال دیا۔ آج میں اور مالک مکان صاحب دونوں ایک ہی خیمے میں بیٹھے آگ تاپ رہے ہیں۔ دن بدلتے دیر نہیں لگتی، اس لیے مالی مفاد کے لیے سنگ دل نہیں بننا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، رحم کرنے والوں پہ رحم بھی رحم فرماتا ہے۔ زمین والوں پہ رحم کرو تاکہ آسمان والا تم پہ بھی رحم کرے۔ بھروسہ بہت مشکلوں سے حاصل ہوتا ہے، اس لیے اسے توڑتے ہوئے اس بات کو ذہن نشین کر لیں کہ ایک بار ٹوٹنے کے بعد یہ بھروسہ دوبارہ سے حاصل نہیں ہوتا۔ کوئی بھی انسان پھر آپ سے ویسے رشتہ نہیں رکھ سکے گا جیسے اس کا پہلے تعلق تھا آپ سے۔ چاہ کر بھی اسے زندگی کے کسی نہ کسی موڑ پر آپ کی بات اور آپ سے کچھ کہتے ہوئے شک یا کھٹکا ضرور ہوگا کہ کہیں اسے پھر سے دھوکہ نہ ملے، کیونکہ ہمارا دین بھی ہمیں اس بات سے آگاہی فراہم کرتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مومن ایک سوراخ سے 2 بار نہیں ڈسا جاتا، اس لیے اپنی ذاتی مفاد کی خاطر کسی کے بھروسے اور احساس سے نہ کھیلیں، کیونکہ وقت ہمیشہ ایک سا نہیں رہتا۔ امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، قیامت کے دن ایک بندہ پہاڑ کے برابر نیک اعمال لائے گا، لیکن پھر اسے پتہ چلے گا کہ اس کی زبان نے ان سب نیک اعمال کو تباہ کر دیا۔ ذرا سوچئے، کسی بھی شخص کا دوسرا چہرہ تلاش کرنے کی کوشش نہ کرو، خواہ تم کو یقین ہو کہ وہ برا ہے، یہ ہی کافی ہے کہ اس نے تمہارا احترام کیا اور اپنا بہتر چہرہ تمہارے سامنے پیش کیا، بس اسی پر اکتفا کرو۔ ہم میں سے ہر کسی کا ایک برا رخ ہوتا ہے جس کو وہ خود اپنے آپ سے بھی چھپاتا ہے۔
راتیں لمبی ہوتی ہیں تو دن چھوٹے ہو جاتے ہیں، مصائب آتے ہیں تو یقین رکھیں کہ ان کے حل بھی آتے ہیں، ان سے نکلنے کے راستے بھی بنتے ہیں، مددگار بھی ملتے ہیں، سہارے بھی میسر آتے ہیں۔ اللہ کبھی کسی کو زیرو کنڈیشن میں نہیں لاتا، یعنی خالی ہاتھ نہیں رکھتا۔ ہر انسان کے پاس ہمیشہ کچھ نہ کچھ ضرور موجود رہتا ہے، ایک جائے تو دوسری چیز اس کی جگہ ضرور لیتی ہے۔ آباء و اجداد کے عقیدے کی تحقیق کرنا اور حق واضح ہونے پر ڈٹ جانا سنت ابراہیمی ہے، چاہے سگے باپ کے ماتھے پر شکن پڑے یا لوگ ناپسند کریں۔ ایک دن سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کھانا لایا گیا تو فرمانے لگے، مصعب بن عمیر مجھ سے بہتر تھے، جب شہید ہوئے تو انہیں کفن دینے کے لیے ایک ہی چادر میسر آئی۔ حمزہ بھی مجھ سے بہتر تھے، جب شہید ہوئے تو انہیں بھی کفن دینے کے لیے ایک ہی چادر میسر آئی۔ مجھے ڈر ہے کہ ہم پر ساری نوازشیں دنیا میں ہی نہ کر دی جائیں۔ پھر آپ رو دیے۔ لفظ موتی۔ فرعون کی بیوی نے خود کو تب بدلا جب وہ خدائی کا دعویٰ کرنے والے کے محل میں تھی۔ نوح علیہ السلام کے بیٹے نے اس وقت بھی خود کو بدلنے سے انکار کر دیا جب وہ ایک نبی کے گھر میں تھا۔ آپ کے بدلنے یا نہ بدلنے کا فیصلہ اب آپ کا اپنا ہے، آپ اس کے لیے اپنے حالات کو قصوروار نہیں ٹھہرا سکتے۔ کچھ تو عادتیں ہم عوام کی بھی تو خراب ہیں۔ مسجد میں ایک بندہ پہلے سے پنکھے تلے نماز پڑھ رہا ہوگا، دوسرا بندہ آ کر 4 میٹر دور ایک اور پنکھا چلا کر نیت باندھ لے گا۔ اس دنیا میں ہر شخص اتنا ہی پریشان ہے جتنی اس کی نظر میں دنیا کی اہمیت ہے۔ عنقریب کمر توڑ دینے والی شدید فتنے اور نہ ختم ہونے والی طویل آزمائشیں آئیں گی، سو بہت جلد باز بغیر تصدیق کے باتیں پھیلانے والے اور ہر مسئلے میں بولنے والے مت بنو۔ حسن اخلاق کے 10 حصوں میں سے 9 حصے خاموشی ہے۔ بعض دفعہ لوگ آپ کا حوصلہ ختم کرنے والی باتیں محض اس لیے کرتے ہیں کہ وہ جانتے ہیں کہ آپ واقعتاً اپنے خوابوں کو پانے کی حیثیت رکھتے ہیں۔ وہ ڈرتے ہیں، خوفزدہ ہوتے ہیں، کہیں آپ واقعی ان خوابوں کی تعبیر حاصل نہ کر لیں۔ کوئی کسی سے کم یا زیادہ کی حیثیت نہیں رکھتا۔ پیسہ، اسٹیٹس، شہرت، عزت، اثر و رسوخ، یہ سب درجات ہم نے بنائے ہیں۔ ان درجات کی انسانی خوابوں میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ لمبی مسافت کا طالب اگر پاؤں کے چھالوں کی تکلیف، جسم کا درد اور تھکاوٹ محسوس کرنے لگ جائیں تو باقی کا سفر طے کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ سفر شروع کرنے سے قبل جو مسافر راستے کی صعوبتوں، تکلیفوں اور آزمائشوں کے لیے ذہنی و جسمانی طور پر تیار نہ ہو، اس کے لیے راستے کی چھوٹی چھوٹی کنکر بھی اذیت ناک ثابت ہوتی ہے، اور جو سفر شروع کرنے سے قبل عزائم کی پختگی، ارادوں کی مضبوطی اور عزائم کا آزاد راہ لے کر سفر شروع کریں تو اس کے لیے سفر کی بڑی سے بڑی آزمائش بھی معنی نہیں رکھتی، پھر چاہے سفر کتنا ہی طویل اور مشکل کیوں نہ ہو، آسان اور سہل لگتا ہے۔ کسی سے زیادہ مدت دعا سلام نہ ہو تو بھولنے لگتے ہیں، بغیر مقصد زیادہ میل جول ہو تو بھی دل میں قدر کم ہو جاتی ہے۔ ہر تعلق محبت، الفت اور قربت میں کشش ہوتی ہے اگر بامقصد ہو۔